اللہ تعالی نے اپنے رسول مکرم محبوب معظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا کی جو آپ کا اپنا خاصہ ہے اور اپنی خصوصیت. اسی بنا پر مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مراتب کی حدود تک پہنچنے سے قاصر ہے. اللہ تعالی نے یہی کیا کم ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے محبوب، آپ کے اوپر اللہ کا فضل عظیم ہے، اور جب ان کے اوپر رب قدیر کا فضل عظیم ہے تو پھر ہم دنیا میں رہنے والے جن کی معلومات محدود ہیں اور حقیر دائرے میں رہتے ہیں، تو اس فضل عظیم کے مراتب کو اور اس کی شان رفیع کو کیا سمجھ سکتے ہیں. یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالی نے عرش کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام کندہ فرمایا. سبحان اللہ. محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کی شمع شبستانی. انہی کے نور سے ہر کہو مہ کو پیدا کیا گیا. جس کو بھی جو عظمت اور برتری ملی انہی کے صدقے میں ملی. سبحان اللہ. ان کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ جو انہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم شخصیت نہ مانے وہ ایمان سے خالی مانا جاتا ہے. اس لیے ان کی عظمت مسلم ہے. یہ کیا کم عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے ازل میں عالم ارواح میں انبیاء کرام کی بزم قائم کر کے ان سے عہد و میثاق لیا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے. فرمایا سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد و میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں اور تمہاری موجودگی میں ہمارے برگزیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب کو ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا، ضرور ضرور ایمان لانا ہوگا. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور ضرور تمہیں ان کی مدد کرنی ہوگی. سبحان اللہ. ایک نبی پر ایمان لانے اور ان کے مددگار بننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کی امت بن کے رہنا ہوگا. یعنی اللہ نے
تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد و میثاق لیا کہ اگر آپ حضرات کی موجودگی میں میرے برگزیدہ رسول تشریف لائیں تو آپ سب کو ان کی امت بننا پڑے گا۔ اسی لیے آقا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی جلالت شان اور جن کی عظمت اور ہیبت آج تک لوگوں کے دلوں پر چھائی ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حجا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ اپنی حیات ظاہری میں تشریف فرما ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نہ ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سچی کی آمد، سچی کی آمد، مدنی کی آمد۔ کیا رسول پاک کی عظمت کے لیے یہ کم ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کی عظمت یہ تھی ضرور کہ اگر تمام انبیاء کرام کے عہد میں تشریف لاتے تو ان سب کو ایمان لانا پڑتا، مگر چونکہ ختم نبوت اور آخری نبی ہونے کی عظمت میرے آقا کے سر باندھ دی گئی تھی ازل ہی میں، اس وجہ سے آپ سب سے آخر میں تشریف لائے تو اللہ نے سب کی اتباع کے منظر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی پہلی منزل مسجد اقصی کو قرار دیا اور وہاں پر تمام انبیاء اولین و آخرین کو جمع کیا۔ میرے آقا نماز کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے گزارش فرماتے ہیں کہ آپ امامت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی یہ فرمائش ہوئی کہ آپ ہی آج کے دن امامت فرما سکتے ہیں۔ کیا یہ عظمت نہیں ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ جن پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا معاہدہ ہم سے لیا گیا تھا، عہد و قرار کرایا گیا تھا، آج کم سے کم ان کی اقتدا میں نماز تو ادا کر لیں تاکہ اس عہد کا ایک منظر سامنے آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے اور انبیاء کرام کو جس طرح بھی چاہا نبوت اور رسالت عطا فرمائی، مگر آقا کائنات کا مقدر کچھ اور رکھا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ اس لیے اب اگر کوئی شبہہ کرتا ہے ان کی عظمت کے بارے میں تو ایمان سے محرومی کی وہ دلیل پیش کر رہا۔ رفیقان گرامی، اللہ تعالی نے ان کی عظمت ہی کی وجہ سے ان کے ذکر کو اپنی عبادت کے اندر شامل کیا، بلکہ ان کے ذکر کو اپنی عبادت قرار دے دیا اور ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا۔ ارشاد فرماتے ہیں
اٹھائیے سورہ الم نشرح